محترم سامعین، جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے دربار میں بھیجا کہ اس کو جا کر کہو کہ وہ اپنی سرکشی سے باز آ جائے اور اللہ پر ایمان لے آئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے آگے درخواست کی کہ اللہ اس کام میں میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی شریک کر دیجئے۔ اللہ رب العزت نے ان کی اس درخواست کو قبول کیا اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا کی۔ اب دونوں بھائیوں کو اللہ رب العزت نے فرعون کے دربار میں بھیجا اور 2 مشن دے کر بھیجا۔ نمبر 1 کہ فرعون سے جا کر کہو کہ وہ اپنی سرکشی سے باز آ جائے اور ایک اللہ پر ایمان لے آئے، اور دوسرا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيل وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، کہ فرعون کو جا کر کہو کہ ہمارے خاندان جو ہے بنی اسرائیل ہے، اس کو تم نے غلام بنا رکھا ہے، اس کو آزاد کر دو، ہم یہاں پر اپنے خاندان کو آزادی دلانے کے لیے آئے ہیں اور غلامی کی زندگی چھوڑ کر ہم آزادانہ ماحول میں جانا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو سن کر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تانے دیے کہ الم نربک فینا ولیدن، کہ تو ہمارے گھر میں ہی تو نے پرورش پائی ہے، تجھ کو ہم نے ہی پال پوس کر بڑا کیا ہے، ولبثت فینا من عمرک سنین، تو کتنا عرصہ ہمارے گھر میں رہا ہے اور آج ہمیں ہی تو باتیں کر رہا ہے۔ اور فرعون نے کہتا ہے، تیسرا تانا دیتا ہے کہ وفعلت فعلتک التی، کہ یاد کر کہ تو ہمارا ایک بندہ بھی مار کر چلا گیا تھا۔ اور فرعون اپنی قوم کے سامنے خطاب کر کے کہتا ہے کہ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین، کہ یہ جو کہتا ہے کہ میں پیغمبر ہوں، یہ تو مجھ سے بھی کمزور ہے اور یہ مجھ سے بھی ضعیف ہے، اور اس کو تو بات کرنا بھی نہیں آتی، یہ تو بات بھی اٹک اٹک کر رہا ہے، جس پر یہ کہہ رہا ہے کہ میں پیغمبر ہوں۔ یہ کیسا پیغمبر ہے؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جواب دیا کہ جو بندہ مجھ سے قتل ہو گیا تھا وہ تو مجھ سے غلطی سے ہو گیا تھا، اس لیے یہاں سے میں چلا گیا، اور اب اللہ رب العزت نے مجھے نبوت عطا کی ہے، تو جو تو احسانات مجھ پر گنوا رہا ہے کہ تو نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا ہے، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَن نَبَّتَّ بَنِي إِسرَائِيل، یہ تیرے کیسے احسانات ہیں، میں تیرے احسانات کو کیسے مانوں کہ تو نے مجھ پر احسانات کیے اور میری جو قوم ہے اس کو تو نے ذلت کی زندگی میں رکھا ہوا ہے، اس کو غلام بنا کر رکھا ہوا ہے۔ تیرے احسانات تو تب تھے جب تو میرے خاندان والوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرعون کے دربار میں بھیجا تھا، نبوت عطا کی تھی۔ اب نبوت کی نشانی کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزات عطا کیے۔ نمبر 1 آپ کو ایک عصا دیا، اور نمبر 2 آپ کو ید بیضا، یعنی کہ آپ بغل میں ہاتھ رکھتے باہر نکالتے تو وہ سورج سے بھی زیادہ چمکدار ہوتا۔ جب فرعون کے سامنے اس کا اظہار کیا تو فرعون نے کہا یہ تو بہت بڑا جادو ہے۔ فرعون نے اپنے ملک کے بڑے بڑے جو نامور جادوگر تھے ان کو بلایا اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا آ کر مقابلہ کرو کہ ان ھذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما ویذھبا بطریقتکم المثلی، یہ دونوں بھائی جو ہیں یہ جادوگر ہیں اور تمہارے ملک سے تم کو نکالنا چاہتے ہیں، لہٰذا ان دونوں بھائیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہا۔ تو جب جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تو ان کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ وہ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادوگر نہیں ہے، یہ اللہ کا نبی ہے۔ وہ وہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام پر جب ایمان لے کر آئے، فرعون کو بڑی شرمندگی ہوئی، بڑا غصہ آیا۔ اس نے ان جادوگروں کو کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، سولی پر لٹکا دوں گا، واپس لوٹ آؤ، لیکن انہوں نے کسی بات کی پرواہ نہ کی اور ایمان پر استقامت کا اظہار کیا۔ اب جب سب کے سب جو جادوگر تھے وہ ایمان لے آئے، اب اس کارروائی کے بعد فرعون کی کوئی ہمت نہ ہو سکی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد کوئی بھی کارروائی کر سکے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جو فرعون کے وزیر مشیر تھے، جو فرعون کے ماننے والے تھے، انہوں نے فرعون کو کہا کہ اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض، کیا تو موسیٰ کو ایسے ہی چھوڑ دے گا کہ یہ زمین کے اندر یہ فساد پھیلاتے رہیں؟ اب وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا جانے لگا، تو وہیں پر ایک بندہ اٹھا جو فرعون کے خاندان کا تھا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں نعرہ لگایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں خطاب کیا اور فرعون سے بغاوت کر کے وہاں سے نکل پڑا۔ اب ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اسری بعبادی لیلا انکم متبعون،
کہ تم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے رات کے وقت نکل جاؤ کہ تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے نکلے، فرعون کو پتہ چلا، اس نے لاکھوں کی تعداد میں فوج پیچھے لگا دی۔ اب آگے جا کر دیکھتے ہیں، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کی فوج ہے۔ بنی اسرائیل والے پھر پریشان ہو گئے کہ ہم تو درمیان میں پھنس گئے، اب کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے دریا کو حکم دیا، دریا نے رستے دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے نکل گئے، اور پھر فرعون کا لشکر آیا، فرعون آیا، اللہ رب العزت نے اسی سمندر میں فرعون کو غرق کر دیا۔ یوں جو بنی اسرائیل والے تھے انہوں نے فرعون سے نجات پائی۔ نجات پانے کے بعد آگے وادی طے میں انہوں نے پڑاؤ کیا۔ اب بنی اسرائیل والے اس سمندر سے جب پار نکلے، وہاں پر وادی طے میں انہوں نے پڑاؤ کیا۔ اب وادی طے میں کوئی بھی چیز نہیں تھی، کوئی سایہ دار درخت نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا، تو اللہ رب العزت نے وہاں پر ان کو اتنی نعمتیں عطا کی کہ جب ان کو دھوپ لگتی تو بادل ان کے لیے سایہ کرتے، جب ان کو بھوک لگی تو ان کے لیے من اور سلوہ اتارا گیا، تو جب ان کو پیاس کو نے تنگ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پتھر پر مارا، اس پتھر کے اندر سے پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے، جن کا پانی تھا انہوں نے تمام قبیلوں والوں نے خوب سیر ہو کر پیا۔ ہر طرح کی ان کے پاس نعمتیں تھیں، ہر چیز اللہ نے ان کو عطا کی تھی، لیکن پھر بھی جو بنی اسرائیل والے اتنے بدبخت تھے، یہ اپنی سرکشی سے باز نہ آئے، اللہ کی نافرمانی سے باز نہ آئے۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔